بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان نحو حصہ اول کا 19واں سبق پڑھیں گے۔ یہاں پر منصوبات کی بات چل رہی ہے، تو منصوبات میں سے تمییز آ گئی۔ تمییز جسے ہم کہیں گے اردو میں، وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے، یعنی کسی چھپی ہوئی چیز کی جو اس کے اندر جو پوشیدگی ہے، چھپا پن ہے، اس کو دور کرنا، اس کو تمیز کہتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے، تمیز اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ کیسے کرے گی؟ جیسے رأیت احد عشر کوکبن، ٹھیک ہے، اس میں کوکبن نے احد عشرہ کے ابہام کو دور کیا ہے، اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کیا بتایا ہے کہ رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ 11 کو۔ اب 11 کیا چیز ہے؟ یعنی 11 کہہ کے اگر کوئی رک جائے تو سامنے والا سوال کرے گا 11 کیا چیز؟ یعنی اس نے جو چیز پوشیدہ تھی اس کو ظاہر نہیں کیا، یعنی 11 کی تفصیل بیان نہیں کی کہ 11 چیزیں کیا ہے۔ تو اسی کو جو لفظ اس کی تفصیل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تمیز۔ یہاں پر جیسے کہ کوکبن آ رہا ہے، اور ہم نے ابھی بتایا کہ منصوبات کا بیان چل رہا ہے، تو دیکھیں کوکبن پہ نصب ہے، یعنی فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رأیتو میں نے دیکھا، احد عشرہ 11 کو، کیا 11؟ کوکبن ستارے، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اس میں کوکبن کیا ہے؟ وہ احد عشرہ کے جو بھی ابہام ہے، پوشیدگی ہے، جو بھی وہ چھپا پن ہے اس کو دور کر رہا ہے، اس لیے اسے تمییز کہیں گے۔ اور جس چیز کے ابہام کو دور کر رہا ہے یعنی احد عشرہ کے، تو احد عشرہ ممیز، کوکبن تمیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم اس کو اگر ترکیب بھی کریں تو رأیتو فعل با فاعل، احد عشرہ ممیز، کوکبن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس طریقے سے ہو گئی اس کی ترکیب۔ اب قاعدہ نمبر 1، تمیز عدد، وزن، پیمانہ اور پیمائش کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ جیسے رأیت احد عشر کوکبن، اشتریت کیلو سمنن، سمن کہتے ہیں گھی کو، بعت قفیزین برن، بر جو ہے وہ گیہوں کو کہتے ہیں، ہاں گیہوں کو، وہبت جریبین ارضن، ٹھیک ہے، میں نے 2 بیگھے زمین بخشی، میں نے مطلب تحفے میں دے دی، بخشی۔ تو دیکھیے تمیز جو ہے وہ عدد کے، وزن کے، پیمانے اور پیمائش کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے تمیز کا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے مثالیں دی، جیسے کہ پہلی مثال عدد کی، احد عشرہ کوکبن، احد عشرہ کوکبن۔ دوسری مثال وزن کی، کیلو سمنن۔ تیسری مثال وزن کی، جیسے قفیزین برن، کسی چیز کو تولا جائے تو۔ اور چوتھی مثال پیمائش کی دی ہے، پیمانہ یا پیمائش، وہبت جریبین ارضن۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ ہر ایک کی مثال دی ہے یہاں پر، تو تمیز یہاں پر استعمال ہوگی۔ تو تمیز ہم نے پڑھ لیا منصوبات میں۔ اب آ جاتے ہیں مستثنیٰ پر۔ مستثنیٰ وہ اسم ہے جس کو ما قبل کے حکم سے حرف استثناء کے ذریعے نکالا گیا ہو۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا ایکسیپٹ یا انسٹیڈ، وہی چیز یہاں پر مستثنیٰ کرتا ہے۔ مطلب کوئی چیز پہلے کسی چیز میں داخل ہو پھر اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ جیسا کہ مثال دی انہوں نے کہ آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا، ٹھیک ہے، یعنی قوم میں پہلے زید شامل تھا، زید قوم کا ہی حصہ ہے، لیکن کیا تھا، میرے پاس قوم آئی لیکن زید نہیں آیا، تو اسے کہتے ہیں مستثنیٰ۔ الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور زیدن جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کو علیحدہ کر دیا جائے وہ مستثنیٰ، اور جس لفظ کے ذریعے مستثنیٰ کیا جائے اسے حرف استثناء کہتے ہیں۔ یعنی الا ہے، پھر اور بھی لفظ آتے ہیں جس سے استثناء کی جاتی ہے، یعنی علیحدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مستثنیٰ وہ اسم ہے جس کو ما قبل کے حکم سے حرف استثناء کے ذریعے نکالا گیا ہو۔
جیسے جان القوم الا زیدن، زید پہلے قوم میں شامل تھا، پھر الا کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ چند حروف استثناء یہ ہیں، الا غیرہ سوا، یہ ہو گئے چند، اور بھی آتے ہیں تو ابھی انہوں نے 3 ہی ذکر کیے ہیں، الا غیرہ اور سوا۔ مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ متصل اور منقطع، یہاں پہ ابھی متصل بتا رہے ہیں، اگلے صفحے میں منقطع ہے۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے جو مستثنیٰ منہو میں داخل ہو، جیسے جان القوم الا زیدن، یعنی مستثنیٰ منہو جس لفظ سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، یعنی قوم سے کیا جا رہا ہے نا علیحدہ، تو قوم کا لفظ کیا ہے؟ مستثنیٰ منہو، اور جس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے وہ مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم جان القوم کی بات کریں تو القوم کیا ہے؟ مستثنیٰ منہو، اور زیدن کیا ہے؟ مستثنیٰ، اور الا کیا ہے؟ حرف استثناء۔ دوبارہ سے دیکھیے، القوم مستثنیٰ منہو، الا حرف استثناء، اور زیدن مستثنیٰ۔ تو یہ ہو گئے تینوں کی جو ہے مطلب اصطلاحی، ہم نے ان کے اصطلاحی الفاظ بتا دیے۔ حاشیہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، احد عشرہ ممیز کوكباً تمیز، یہ وہی یہاں پر ترکیب کر رہے ہیں۔ استثناء مصدر ہے جس کے معنی ہے حکم سابق، حکم سابق سے نکالنا۔ مستثنیٰ اس میں مفعول ہے، یعنی حکم سابق سے نکالا ہوا، یعنی یہ لفظ کی تھوڑی سی تفصیل کر رہے ہیں کہ مستثنیٰ اصل لفظ کیا ہے۔ وہ جیسے جیسے آپ صرف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ کیا بن رہا ہے صرف کے اعتبار سے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حاشیے میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو زیادہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مستثنیٰ منہو وہ سابق لفظ ہے جس میں سے کوئی چیز نکالی گئی ہو، اور حرف استثناء نکالنے کا حرف۔ کتاب کی مثال میں القوم مستثنیٰ منہو ہے، زیدن مستثنیٰ اور الا حرف استثناء، جو میں اوپر بتا چکا ہوں، اور زید کو آنے کے حکم سے نکالنا استثناء ہے، ٹھیک ہے؟ ترکیب جا فعل، نون وقایا، یائے ضمیر واحد متکلم مفعول بھی، القوم مستثنیٰ منہو الا حرف استثناء، زیدن مستثنیٰ۔ مستثنیٰ منہو مستثنیٰ سے مل کر جا فعل کا فاعل، اور آخر تک اس کی ترکیب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ گئے ہم، تو الا زیدن سے استثناء کر دیا یہاں پر۔ اس میں زید قوم میں داخل ہے، یعنی یہ متصل ہے نا، تو متصل میں زید پہلے قوم میں داخل تھا، قوم کا حصہ تھا وہ، بعد میں اس کو حرف استثناء سے علیحدہ کر دیا، تو اسے کہیں گے مستثنیٰ متصل۔ اور آگے آ رہا ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو مستثنیٰ منہو میں داخل نہ ہو، یعنی پہلے سے ہی وہ مستثنیٰ منہو کا حصہ نہیں ہے، پھر بعد میں الگ سے اس کو علیحدہ کر دیا، جیسے جان القوم الا حمارن، اس میں حمار قوم میں داخل نہیں ہے، یعنی جو لفظ حمار ہے یعنی گدھا، گدھا قوم کا حصہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، قوم میں تو انسان آئیں گے، تو گدھا جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جان القوم الا حمارن، تو یہاں پر جو ہے مستثنیٰ منقطع ہوگا، کیونکہ قوم میں حمار کبھی شامل ہی نہیں تھا، پھر اس کو علیحدہ کر دیا کہ قوم تو آئی لیکن وہ گدھا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مستثنیٰ منقطع۔ تو امید ہے آپ کو مستثنیٰ سمجھ میں آیا ہوگا، اس کا استعمال جو ہے آئے گا جملوں میں، اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ منصوبات کی قسم میں سے ہے، یعنی جو لفظ مستثنیٰ ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسا کہ حمارن ہے، زیدن ہے، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، تو منصوبات کی قسم چل رہی ہے۔ اکتفا کرتے ہیں یہیں پر، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہائپ بھی کیا کیجئے ویڈیو کو، تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔